اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من زہد فی الدنیا اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بہا لسانہ وبصرہ عیوب الدنیا وداءہا ودواءہا واخرجہ من الدنیا سالما الی دار السلام۔ امام صادق علیہ السلام زہد کے اثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو حکمت سے بھر دیتا ہے اور اس کو قوت گوئی عطا کرتا ہے جو حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ جو بھی بات کرتا ہے اس میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے عیوب بھی دکھاتا ہے، دنیا کے امراض بھی دکھاتا ہے اور ان کا علاج بھی بتاتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو سالمان بالکل سلامتی کی حالت میں جاتا ہے۔ روایات میں اور احادیث میں زہد کے تعریف جو کی گئی ہے اور جو اس کے اثرات بیان کیے گئے ہیں، ہم اس کلپ میں وہ بیان کرنا چاہیں گے۔ رسول خدا یہ فرماتے ہیں ما عبد اللہ بشین افضل من الزہد فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زہد سے زیادہ کسی شے سے نہیں کی جا سکتی، یعنی آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ کی بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان دنیا میں زہد اختیار کرے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الخیر کلہ فی بیت، کہ تمام کی تمام بلائی جو ہے وہ ایک جگہ جمع کر دی گئی ہے، وجعل مفتاح الزہد فی الدنیا، اور اس کی چابی یہ ہے کہ انسان دنیا میں زہد اختیار کرے۔ تو زہد پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتا ہے، دنیا کے عیوب اس کو نظر آ جاتے ہیں، دنیا کی بیماریوں کو اس کو علم ہو جاتا ہے، ان کے علاج کا اس کو علم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہترین عبادت وہ زہد ہے۔ اسی طرح کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زہد والے کے لیے جنت قرار دیا گیا ہے، یعنی ہم جتنے بھی دیکھتے ہیں کہ عبادات کی قبولیت کا دار و مدار زہد پہ ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ زہد جو ہے وہ ہے کیا ہے۔ زہد کی جو ہے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے قاطع تعلق کر لینا یہ زہد ہے، یعنی جو افراد اچھے لباس نہ پہنے، صاف ستھرا لباس نہ پہنے، پھٹا ہوا لباس پہنے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زہد اس نے اختیار کیا۔ جو دنیا کی نعمتوں سے الگ ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس نے زہد اختیار کیا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اگر کوئی نعمتیں دی ہیں تو پھر ان کا استعمال جو ہے یہ زہد کے منافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث، کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کا اظہار کرو۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں لذیذ چیزیں پیدا کی ہیں اور انسان ان سے اجتناب کرے؟ لہٰذا یہ زہد نہیں ہے، نعمتوں کا استعمال کرنا زہد کے منافی نہیں ہے۔ تو جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ زہد ہے کیا، تو رسول خدا نے بھی اس کی تعریف بیان کی ہے۔ ایک رسول خدا نے جب جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل زہد کیا ہے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ زہد یہ ہے کہ انسان اس چیز سے محبت کرے جس سے اس کا خالق محبت کرتا ہے، اور اس چیز سے نفرت کرے جس سے اس کا خالق نفرت کرتا ہے۔ یعنی جو انسان ہر اس چیز سے محبت کرنا شروع کر دے جو اللہ کو محبوب ہے، اور ہر اس چیز سے نفرت کرنا شروع کر دے جو اللہ کے نزدیک منفور ہے، تو گویا کہ وہ انسان زاہد ترین ہے۔ اور جب امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ زہد کیا ہے، تو امیر المومنین نے کہا کہ قرآن کریم نے زہد کی 2 جملوں میں تعریف کی ہے، کہ سورہ حدید میں خدا فرماتا ہے کہ زہد کیا ہے، جو چیز تمہیں مل جائے اس پہ خوش نہ ہو، اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس پہ غمگین نہ ہو۔ اب یہ فطری بات تو یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے اس پہ خوشی تو ہوتی ہے، اگر انسان سے کوئی چیز چھوٹ جائے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو دکھ تو ہوتا ہے۔ پھر یہاں کیا مراد ہے کہ انسان خوش نہ ہو، انسان غمگین نہ ہو؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ نے اگر کچھ عطا کیا ہے، کچھ نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، تو اس پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی، اب ہر جگہ پہ دولت کا اظہار کر رہے ہیں، غریبوں کے سامنے دولت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو
تو اس کا بہترین استعمال آپ جب کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، زہد کے مطابق ہے۔ اسی طرح اگر نقصان ہو گیا ہے تو اس سے انسان کو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اگر اس کا نقصان ہو گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کے سامنے اب وہ بیان کرتا شروع کر دے، میرے پاس یہ تھا اور وہ مجھے نقصان ہو گیا، میرا گھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا، میرا کاروبار جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ نہیں، اگر اس طرح کرے گا تو یہ زہد کے منافی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، نقصان ہو گیا، کہتا کوئی بات نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے واپس لے لیا ہے، تو گویا کہ وہ بندہ اہم زاہد ترین انسان ہے۔ تو بس یوں کہیں کہ جو چیز مل جائے اس پہ کیا ہے، غرور نہ کرنا، اور جو چیز چلی جائے اس پہ افسوس نہ کرنا، یعنی ہر جگہ اس کا ڈنڈورا نہ پیٹنا، یہ کیا ہے، زہد ہے۔ باقی یہ کہنا کہ نعمتوں کا استعمال کرنا یہ زہد کے منافی ہے، نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا لیس الزہد بعزالت المال ولا تحرم الحلال، کہ مال کو ضائع کر دینا یہ زہد نہیں ہے، اسی طرح حلال کو اپنے اوپر حرام کر دینا یہ زہد نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی طرح کہ اللہ نعمتیں عطا کی ہیں، اچھی چیزیں اللہ نے ان کو دی ہیں، وہ استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو دولت دی، اب اچھا لباس نہیں پہنتے، جی زہد کے منافی ہے، پرانا لباس پہنے۔ سبزی لے کے آئیں گے اس کو باسی کر کے کھائیں گے، پھل لے کے آئیں گے ان کو کیا باسی کر کے کھائیں گے۔ بھئی یہ تو منافی ہے زہد کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، زہد یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا پھل لے آئیں اور اس کو باسی کریں، نہیں، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، وہ اللہ نے آپ کے لیے حلال جب قرار دیا تو اس کا کھانا کیا ہے، یہ زہد کے منافی نہیں ہے بلکہ عین زہد ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔